جب میں گوانتانامو میں لایا گیا تو وہاں صرف ایک کیمپ تھا جس کے 8 بلاک تھے اور ایک قید تنہائی کا وارڈ تھا۔ وہاں 48 کمرے تھے، 2 چہل قدمی کی جگہیں، 4 سادہ سے باتھ روم اور قید تنہائی کے 24 کمرے تھے۔ سرخ رنگ کے کپڑے کے بنے ہوئے موٹے اور کھردرے لباس دیے جاتے تھے جن کی رگڑ سے کچھ قیدیوں کو زخم ہو جاتے تھے۔ ہر قیدی کو 2 کمبل، 2 پانی کی بوتلیں، 2 تولیے، ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی چٹائی، ایک دانتوں کا برش اور ٹوتھ پیسٹ، ایک قرآن مجید، ایک ماسک دیا جاتا تھا۔ ایک عام سزا یہ دی جاتی تھی کہ پلاسٹک کی چٹائی کے علاوہ سب سامان واپس لے لیا جاتا تھا۔ جب دوسرا کیمپ تعمیر کیا گیا اور وہ جرنیل تبدیل ہوا جو ہمارا انچارج تھا تو ہمارے لیے صورتحال تبدیل ہو گئی۔ ہمیں مختلف درجوں میں تقسیم کر دیا گیا اور سزائیں بدتر ہو گئیں۔ قید خانے کے کمرے بڑھ کر 300 ہو گئے، قرآن پاک لے لیے گئے، ہماری دوبارہ حجامت بنا دی گئی اور تحقیقات کے دوران قیدیوں سے زیادہ گالم گلوچ کی جانے لگی۔ نئے جرنیل کا نام ملر تھا اور اسے بعد میں عراق بھیج دیا گیا جہاں وہ بدنام زمانہ جیل خانے ابو غریب کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اس نے کیمپ ایکو قائم کیا جو کہ بہت تاریک جگہ تھی۔ کیمپ ایکو میں قید کرنے کے لیے مختلف جگہ بنائی گئیں۔ ایک ایسی تھی جس میں ایک عام سے کمرے میں پنجرہ رکھا ہوا ہو جس کے سامنے باتھ روم تھا۔ کمرہ اور دروازہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلائے جاتے تھے اور ویڈیو کیمرے کے ذریعے 24 گھنٹے قیدیوں کی نگرانی کی جاتی تھی۔ کمرے کے اندر یہ بتانا مشکل تھا کہ یہ رات کا وقت ہے یا دن کا۔ بہت سے بھائی جو کہ ان کمروں میں قید کیے گئے تھے وہ بعد میں نفسیاتی مریض بن گئے۔ جب آپ کمرے کے اندر چیخ رہے ہوتے تھے اور چوکیداروں کی توجہ حاصل کرنے کی خاطر کیمروں کے آگے ہاتھ ہلا رہے ہوتے تھے تو آپ کو کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ کوئی کاپی، کتاب یا دوسری چیز نہیں دی جاتی تھی اور قیدیوں کے پاس اپنے گرد کی 4 دیواروں کے سوا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ گوانتانامو میں چند برس گزارنے کے بعد کئی قیدی نفسیاتی عوارض کا شکار ہو جاتے تھے۔ احمد کا تعلق مغرب سے تھا، وہ برطانیہ ہجرت کر گیا تھا۔ وہ مذہبی تعلیمات کے لیے پاکستان میں مقیم تھا کہ گرفتار کر لیا گیا۔ وہ قندھار کے قید خانے میں میرا ہمسایہ تھا۔ وہ ان قیدیوں میں سے تھا جن کو ہر وقت ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر رکھی جاتی تھی۔ آخر کار وہ شکست کھا گیا اور قید خانے کے حالات کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن گیا، لیکن بجائے اس کے کہ اس کی مدد کی جاتی اسے بار بار سزا دی جاتی اور مجھے یاد ہے کہ وہ کئی بار غش کھا جاتا تھا۔ جب اسے گوانتانامو لایا گیا تو اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ میرے ساتھ والے پنجرے میں لایا گیا۔ رات بھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور نظمیں پڑھتا۔ وہ بار بار دعویٰ کرتا کہ حضرت مہدی اسی سال تشریف لائیں گے۔